نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے قبر، عذاب قبر کے چند اسباب۔ دوستو، کہ قبر کا عذاب کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک کے بارے میں ایک احادیث مبارکہ میں سناؤں گا۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوستو، بیان سننے کی نیتیں ہونی چاہیے چند۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ کچھ بھی باتیں اگر ذہن نشین کرنی ہوں تو اس کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈائری رکھ لی جائے اور اہم بات نوٹ کیا جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اپنی آخرت سنوارنا، صرف اپنی آخرت سنوارنا، یہ مقصد ہونا چاہیے اچھی اچھی نیتوں سے، تاکہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ذہن میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ بیان سنوں گا، اور پھر باادب بیٹھ کر سنیں
تیسری نیت یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ کوئی بات ادھر ادھر نہ جائے، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ خوبصورت نیتیں ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا۔ یہ حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا یہاں فلاں فلاں دفن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا ہے اور اس سے مارا جا رہا ہے قبر کے اندر، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا بے شک اسے ایک ایسی ضرب لگائی گئی ہے، ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، اور بے شک اس کی قبر سے آگ بھر گئی ہے، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری ہے کہ جس چیخ کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز نے سنا ہے، کہ صرف جن اور انسان انہوں نے اس کی چیخ کو نہیں سنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتا، مطلب غیبت کرتا تھا۔ دوستو کہ عذاب، قبر کا عذاب، ایک بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ہے کہ ہر وقت قبر کا عذاب انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قبر کا عذاب حق اور سچ ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ امت قبر کے اندر آزمائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آگ سے مراد عالم برزخ کی آگ ہے، یعنی قبر کا عذاب ہے۔ اس آگ سے مراد یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا، آگ میں جھونکا دیا جائے گا۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبر سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے، اور جس کی ابتدا ہر شخص کی موت ہے اور جس کی انتہا قیامت تک ہے۔ لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہو بلکہ جلا دیا گیا ہو یا ڈبو دیا گیا ہو یا اس سے کوئی شیر کھا جائے یا کوئی اور درندہ کھا جائے تو اس سے بھی قبر کا حساب عذاب ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوستو ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، حضور خچر پر سوار تھے، ایک باغ میں تشریف لے گئے، اچانک جناب علی خچر گھبرا کر اچھلنے لگا اور کودنے لگا، خچر اچانک طور پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچانتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کب مرے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ شرک اور کفر کی حالت میں مرے تھے۔ اس پر آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ مردے دفنانا چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا، اللہ رب العزت عذاب قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو سناتا، کہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا وہ بھی ان کو سنائی دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے، اچانک سواری اچھلنے لگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے کہ جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جن قبر والوں کی آوازیں نہیں سن سکتے، اس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، ہر مخلوق۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچپن کا زمانہ تھا تو ہمارے جو قریب والے لوگ ہوا کرتے تھے وہ مال مویشی چرانے کے لیے لے جاتے، اور جب قبروں کے پاس جاتے تو اچانک طور پہ مویشی ڈر جاتے تھے۔ ہم دیکھتے تو کچھ نظر نہیں، تو اس وقت ہمیں خیال ہوتا تھا کہ یار بس ویسے ڈر گئے، لیکن مال مویشی قبر والوں کی چیخوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ اگر قبر کا عذاب انسان اور جن سن لیتے نا تو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں صرف ایک چیخ سے ہی جناب علی مر جاتے ہیں۔ اتنی خوفناک اور وحشت والی وہ چیخ ہوتی ہے کہ جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ خوف کا مقام ہے۔ قبر ایک تو ہوتی ہی بہت تنگ ہے، اور دوسرا وہاں انتہائی وحشت ناک اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر تنہائی، اور پھر عزیز رشتہ داروں کا قریب بھی نہ ہونا، دوست احباب کا نہ ہونا، اور دوسرا دنیاوی جناب ساز و سامان چھوٹنے کا بھی صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو ہم جمع کرتے جا رہے ہیں نا، جب قبر کے اندر جائیں گے تو پھر پچھتاوا ہوگا، کاش کہ یار اس کو جمع نہ کرتے، اتنی نیکیاں ہی جمع کر لیتے۔ دنیاوی سر و سامان کے چھوٹنے کا بھی صدمہ انسان کا دل تڑپا دینے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وحشت، انتہائی خوفناک اندھیرا، دوست احباب کا نہ ہونا، اکیلا پن، اور پھر وحشت ناک قبر۔ اور جو گناہگار ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، نمازیں قضا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ فرض ادا کرنے والے نہیں ہیں، جو فرض الزکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، سودی لین دین کرنے والے، شرابیں پینے والے، داڑیاں منڈانے والے، ایک مٹھی سے داڑھی گھاٹ رکھانے والے، والدین کو ستانے والے، غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے، گانے باجی سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، مسلمانوں کو ناحق ستانے والے، غریبوں کو ستانے والے، دوسروں کا حق کھانے والے، اور جو نافرمان ہیں، گناہوں کا بازار گرم کرنے والے، اللہ نہ کرے اگر اس کی رحمت سے محرومی ہوئی اور قبر میں گناہوں کی پکڑ ہو گئی تو اس تنہائی اور وحشت اور انتہائی صدموں کے ساتھ ساتھ عذاب بھی مسلط ہو گیا، تو بتاؤ کہاں جانا ہے؟ کیا راستہ ہے بچنے کا؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ قبر کا عذاب انتہائی سخت ہے، بہت سخت۔ جب گنہگار قبر میں اترتا ہے تو قبر بہت ہی سخت لہجے سے اسے ڈانٹتی ہے۔ گنہگار جب قبر میں اترتا ہے بہت ہی سخت لہجے سے قبر ڈانٹتی ہے۔ پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، اور اتنی جناب علی پسلی ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے
قبر میں آگ بھی بھڑک سکتی ہے، سانپ بچھو بھی چمٹ سکتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے لوہے اور ہتھوڑے سے انتہائی سخت مار بھی جناب علی دیتے ہیں۔ بعض گناہ گاروں پر تو ایک اندھا جانور مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس ہتھوڑے سے مردے کو مارتا ہے۔ بعضوں کو تو ایسی ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگھل کر بہہ جاتا ہے، پھر پہلی حالت میں آتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ بعضوں کو قبر میں خوفناک بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور بعضوں کی قبر کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور بعضوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو تھوڑا سا تصور کیجئے گا، تھوڑا سا تصور کریں کہ ایسے عذابات ہم برداشت کر پائیں گے؟ جان نکلنے کی تکلیف اپنی جگہ، دنیا چھوٹ جانے کا صدمہ اپنی جگہ، قبر کی تنہائی، وحشت اور گھوپ اندھیرا، یہ سب اپنی جگہ صدمے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر ہم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا جائے تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ اس وقت ہم جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کس سے پکاریں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ ان سخت ترین عذاب سے کیسے چھٹکارا پا سکیں گے ہم؟ اللہ پاک کرم فرمائے، کاش اس کی رحمت ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں، بس اسی صدقے ہی سے عذاب ہی سے رہائی مل جائے۔ دوست، عذاب قبر سے پناہ مانگیے، یہ ایسے سخت عذاب ہیں، یقین مانیے کہ اگر ان عذابات میں سے پھنس گئے کسی عذاب میں، بہت دشواری ہو جائے گی، بہت دشواری ہوگی۔ آج ہم زندہ ہیں، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، چاہیے کہ ہم عذاب سے ہر وقت پناہ مانگیں، اپنے رب سے ہر وقت پناہ مانگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے، وہاں زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی کچھ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب ان قبروں میں ہونے والے عذاب کی آوازیں سنی تو بے چین ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اس حکم پر عمل کرتے ہیں، تو بولیے کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، مولا ہم بھی اس عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ بھی مانگتے رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچتے رہیں کہ جو عذاب قبر کا عذاب کا سبب بنتے ہیں، جن وجوہات سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پھر ان سے بھی بچتے رہیں اور رب تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے رہیں۔ چند ایسے گناہ ہیں کہ جن سے ہم بچنا چاہیں تو بچ بھی سکتے ہیں، بچنا چاہیں تو بچ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم بچنا نہیں چاہتے، کبھی بھی ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، ہم اپنے ذہن کو جانے ہی نہیں دیتے، صرف اپنا دل، دماغ، ضمیر، اپنا ذہن دنیا کی لگن میں لگائے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ سعادت ملی، ایک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جن کا لقب ہے، اور ایک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ یہ فرق ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ سعادت ملی، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور چلنے کا انداز اتنا شفقت والا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنی مہربانی والا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا اور فرمایا، ہاتھ میں ہاتھ میرا تھاما، اور پھر یوں لطف اور رحمت کے سائے میں جا رہے تھے کہ اس دوران سامنے دو قبریں دیکھیں، اور محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کے سبب سے بھی نہیں جس سے بچنا بہت مشکل ہو، کسی ایسے عذاب سے بھی نہیں کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ کون ہے؟ ایک شخص جلدی سے گیا اور ٹہنی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی رکھ دی، دونوں قبروں پر، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ہو رہا ہے ان دو وجوہات سے۔ دوستو سنیے گا، سب سے پہلے تو اس حدیث کی روشنی میں نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ یہاں یہ نہ سمجھیے کہ قبر پر چند من مٹی ہے اور سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے نیچے دیکھ لیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ وہ جہان تبدیل ہے، وہ قبر کا جہان ہے جسے جہان برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ جہان دنیا ہے۔ اس وقت بھی کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جو بارش کے سبب کھل جاتی ہیں اور ان کو بند کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ مردہ جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ نگاہ نبی تھی کہ جس نے عالم برزخ کے اندر بھی ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار نبی تو ہمارے جیسے، یار ہمیں بارش کے اندر قبر کھل جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں ہوتا کہ مردے پر کیا عذاب ہو رہا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیا دے رہے ہیں ہم ان کو، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ سوچئے گا تھوڑا سا اس بات کو۔ یہ عالم برزخ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا میں ہے، یہ جہان علیحدہ ہے، جہان دنیا، اور جہان برزخ علیحدہ ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہان دنیا میں رہ کر جہان برزخ کا بھی جناب علی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے قبروں کے اندر اور کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے ہیں، اور حضور نے جان بھی لیا۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ کمال اعلیٰ حضرت بھی موتی پرویا کرتے تھے۔ تو دوستو اس حدیث پاک کے اندر ہمیں سیکھنے کو کیا ملا ہے کہ دو خطرناک گناہ، ایک غیبت اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، بہت ہی خطرناک گناہ ہے کہ انہی گناہوں کے سبب ان مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ما یعذبان فی کبیر، یعنی انہیں عذاب کسی ایسے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا تھا کہ جس سے بچنا بہت دشوار ہو، بلکہ بچ بھی سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ غیبت اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا ایسے گناہ نہیں ہے کہ جن سے بچنا بہت مشکل ہو، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کل اس حالات میں ہر نظام الٹا ہے،
آج کی اس دور میں نیکی کرنا دشوار ہے اور گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ اس دور کے اندر نیکی کا کرنا بہت مشکل ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ کوئی آدمی نیا مسجد آئے گا، وضو کرنے لگے، اپنی قسمت کو بدلنے لگے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے لگے، شیطان اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے دوستوں کو، وہ اس سے کہتے ہیں یار تو بڑا حاجی بن گیا، نیکی کرنے لگا۔ اور جب فلم دیکھنے لگے تو وہاں پر کوئی نہیں روکتا ٹوکتا کہ تو کیا کر رہا ہے، وہاں پر تو اپنی جناب اولاد کو بھی نہیں روکتے کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، کہ جناب مشغلوں میں تو پھنسا ہوا ہے۔ لیکن گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ گناہ پر کوئی نہیں روکتا، گناہ کو مزید پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور عام طور پہ بھی، لیکن نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر خصوصاً نیکی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، دین کے قریب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، گناہ والے کاموں کی طرف تو بھاگ بھاگ کر جائیں گے اور بغیر پوچھے جائیں گے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں، کبھی آزما کر دیکھیں، جہاں بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دعوتیں دے کر بلایا جاتا ہے، اور میلے ایسے ہیں کہ دعوت نہیں دی جاتی، صرف شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ فلان جگہ پہ بے حیائی ہوگی، اتنی عوام پہنچ جاتی ہے کہ وہاں جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر نیکی کا کرنا بہت مشکل ہے اور گناہوں کا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، کہ ایسے گناہ کہ جن سے بچنا کو مشکل نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ غیبت ہی کو لیجئے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت ناجائز اور حرام کام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر افسوس ہماری حالت ایسی ہے کہ کہیں پر بھی بس دو شخص بیٹھ جائیں، غیبت چغلی شروع کسی کی، گھروں میں غیبتیں، بازار میں غیبتیں، دکانوں میں غیبتیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں تو غیبت ہو رہی، کسی دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، کسی دوسرے کا گلہ شکوہ ہو رہا ہے، دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو غیبت، چغلی ہو رہی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان گناہوں کی اتنی کثرت ہے کہ بس اللہ کی پناہ اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ آج کل اس دور کے اندر بہت دشوار ہو گیا ان سے بچنا، بہت دشوار ہو گیا۔ ذرا اکیلے بیٹھ کر، کبھی تنہا بیٹھ کر شام کے وقت صرف اتنا سوچ لیجئے گا کہ یار میں نے آج کون کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے، ہم نے آج کس کی چغلی کی ہے، کس کا میں نے حق کھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور پھر صبح اٹھ کر اکیلا بیٹھ کر تھوڑا سا سوچے آج نیکی کا کام کروں گا، آج میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، آج میں فلاں نیکی کا، یار رزق تو رب نے دینا ہی دینا ہے، رزق تو کبھی نہیں رکنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، رزق بھی ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے۔ موت لوہے کے بند پنجروں میں انسان پر آج پہنچتی ہے تو رزق بھی وہاں اس کے پاس آ پہنچتا ہے۔ تو دوستو سوچ کر بدلنے کی عادت بناؤ، سوچ کر بولنے کی عادت بناؤ۔ ہم سوچ کر نہیں بولتے، بس جو آیا ہے کر دیا ہے۔ میں نے اچھے خاصے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا شعور والا کہتے تھے، وہ بھی اکیلے بیٹھے ہیں تو کسی کا شکوہ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، مفت میں گناہ خرید رہے ہیں، مفت میں، کچھ نہیں ملنے والا ان کو، مفت میں گناہ۔ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے،
یہ کتنا سنگین جرم ہو جاتا ہے، کبھی نہیں سوچا، بس زبان ہے جو چل رہی ہے، گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا معاملہ وہ دیکھیں، غیر مہذب لوگ گلیوں میں پیشاب پہ بیٹھ جاتے ہیں، دیواروں پر پیشاب کیا جا رہا ہوتا ہے، شہروں میں دیکھیں تو دیواروں پر پیشاب۔ اور اس بے شرمی والے کام میں جہاں اور بہت زیادہ برائیاں ہیں، وہیں پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانا بھی بہت دشوار ہوتا ہے اس دور کے اندر۔ اور عموماً ایسا کرنے والے خود کو ناپاک چھینٹوں سے بچانے کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ یار کیسے بچائیں گے۔ جو آدمی دیوار کے اوپر پیشاب کر رہا ہے وہ کیسے بچائے گا؟ وہ خود اپنے آپ کو بچانے کا سوچتا تک بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ واش روم میں بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے کم گہری لگائی جاتی ہے، اس صورت میں بھی خصوصاً پاؤں کو ناپاک چھینٹوں سے بچانا دشوار ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی جو پاکی ناپاکی کے احکام نہیں جانتے، جو نماز کے عادی نہیں ہیں، ان کے عموماً اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، نا کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، بس یار کون سی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ واش روم کے بعد ہاتھ دھو دیتے ہیں لیکن پاؤں تک دھوتے نہیں ہیں۔ جو پاؤں پاک ہیں وہ ان کو ناپاک ہیں ان کو پاک بھی نہیں کرتے، ویسے ناپاک وہ رہ جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادتیں بن رہی ہیں، کھڑے ہو کر رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص ایئرپورٹ پر جائیں تو ایئرپورٹ میں اکثر واش روم اتنے ہیں کہ جن پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ میں جتنے بھی جناب علی واش روم ہوتے ہیں، یا اور دوسرے مقامات ہیں کہ وہاں واش روم ایسے ہیں کہ جہاں جناب علی کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ رجحان ایک بڑھتا جا رہا ہے، سنت سے ہٹایا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب۔ اب لباس بھی ایسا آ چکا ہے، ظاہری بات ہے کہ جس نے کس کر پینٹ شرٹ پہنی ہے اس نے کون سا بیٹھ کر وہ تو بیچارہ خود بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو بیٹھ کر پیشاب کیسے کرے گا؟ مجبوراً آگے سے زنجیری کھولی اور کھڑے ہو کر پیشاب کر ڈالا۔ ایک سنت سے ہٹا، دوسرا چھینٹوں سے بھی نہیں بچ سکا۔ کئی ایسے مقام ہیں جہاں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت دشوار ہے۔ غیب جاننے والے نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 حصوں میں عذاب قبر کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا فرمایا 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے قبر کے اندر، اور دوسرا 1/3 عذاب چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ 1/3 عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا جو کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے خلیفہ کو ایسی 5 قبروں کے بارے میں احوال بیان کیے اور جنہوں نے اس کو توبہ پر آمادہ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے 5 قبروں میں ایسے حالات دیکھے ہیں کہ جن وجوہات سے میں نے خود توبہ کیا۔ ان میں سے ایک قبر کا حال بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر دیکھا۔ جو مردہ تھا اس کی گدی کی طرف سے زبان نکلی ہوئی تھی۔ جب میں نے قبر کھودی نا تو گدی کی طرف سے ایک زبان اس کی نکلی ہوئی تھی، اس کے جسم کے اندر آگ کی کیلیں لگی ہوئی تھی، اور غیب سے آواز آئی کہ یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو دوستو ہم پر لازم ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے غیبت سے بھی بچیں، چغلیوں سے بھی بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب قبر کا ایک اور سبب بھی بیان ہوا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا۔
ان سے بھی بچنا لازم ہے۔ تو دوست اس برے کام سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ خود کو صاف ستھرا رکھنا فطرت کا تقاضا ہے کہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ قابل تعریف ہے، امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کا وقار ہے۔ ہر مسلمان کے یہ اسلامی نشان ہے، اپنے بدن، اپنے مکان، اپنا سامان، اپنے دروازے، اپنا سین وغیرہ، یعنی ہر چیز کی پاکی صفائی ستھرائی ہر وقت دھیان رکھے، ہر وقت دھیان رکھے۔ گندگی انسان کی عزت اور عظمت کے بدترین دشمن ہے، اس لیے ہر مرد و عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی سے صحت اور تندرستی بھی بڑھتی ہے، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریوں سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے، ہزاروں بیماریوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے پاکی مجھے پسند ہے، اور ستھرا ہے جو صاف ستھرا ہے، ستھرا پن، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، ستھرے پن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے النظافت تدعو الی الایمان، پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے، فرمایا کہ بنی الدین علی النظافت، یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے، دین کی بنیاد ہی طہارت پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوست جب وضو کریں گے، وضو کرنے کا طریقہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وضو کس طریقے سے کیا جائے۔ حضرت عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ تم مجھے کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ حالانکہ دنیا میں دیکھتے لوگ تھے وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ فرشتے کہتے ہیں چلو 50 کوڑے ماریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ چلو ہم تجھے 40 کوڑے مارتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ اسی طرح اس شخص اور فرشتوں کے درمیان بہت طویل ہی بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات 1 کوڑے پر آ گئی اور فرشتوں نے اسے 1 کوڑا مارا۔ بس 1 کوڑا مارنے کی ہی دیر تھی کہ قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر پہلی حالت میں لایا گیا۔ اب اس نے پھر پوچھا کہ تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تو نے طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کی۔ ان وجوہات سے، صرف ایک وجوہات سے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا۔ دوستو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہر وقت گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں، پھر بھی جناب علی ہم آس لگائے بیٹھے یار قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا قبر کے اندر یار؟ جب وہاں فرشتے گرز ماریں گے دیکھا جائے گا، جب وہاں فرشتے طرح طرح کے عذاب دیں گے دیکھا جائے گا، جب وہاں جناب علی
सांप मुसल्लत होंगे, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एक दिन बगैर वुजू के नमाज पढ़ी थी और एक दिन मजलूम की मदद नहीं की, ताकत के होने के बावजूद भी। तो एक ऐसा कोड़ा लगा कि पूरी कब्र के अंदर आग भड़क उठी। दोस्तों, हमारे कितने गुनाह हैं, हम कितने गुनाह कर बैठे। हम तो हर वक्त गुनाहों के समंदर में लगे रहते हैं ना। अब सोचिएगा, वो शख्स नमाजें भी पढ़ता था, हर वक्त नेकी का काम करता था, गुनाहों से भी बचा करता था, नेक भी था, परहेजगार भी था, मगर एक मर्तबा बगैर वुजू के नमाज पढ़ ली और एक मर्तबा मजलूम की मदद नहीं की ताकत होने के बावजूद, तो ऐसा गुर्ज मारा फरिश्तों ने कि पूरी कब्र के अंदर अजाब भड़क उठी। हम कितना गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, कितने मजलूम हैं कि हम जिनकी मदद ताकत होने के बावजूद भी उनकी हम मदद नहीं करते। हम खुद जालिमों की लिस्ट में खड़े हो जाते हैं और जालिमों के साथ खड़े हो जाते हैं। कितनी नमाजें हैं जो हमने नहीं पढ़ी, जब पढ़ते हैं तो जनाब अली वुजू भी सही तरीके से हमें करना नहीं आता। अदल करें द थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले। हाँ, जिंदगी पूरी नेकी के काम करता रहा, परहेजगार भी था, सिर्फ एक गलती होगी। दोस्तों सोचिएगा, हमसे कितनी गलतियां होती हैं, कहां जाएंगे हम, क्या होगा हमारे साथ। एक नेक शख्स से गलती हुई, एक दिन उसने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी, लिहाजा ऐसा सख्त अजाब हुआ उसके लिए। फरिश्तों ने सिर्फ उसे एक कोड़ा मारा जिससे कब्र के अंदर भी जनाब अली आग भड़क उठी और वो मुर्दा जलकर राख हो गया। एक मर्तबा अल्लामान वल हफीज, अल्लाह में पनाह अता फरमाए अजाब कब्र से। दोस्तों सोचिएगा, हम अपना वुजू दुरुस्त करें, हमें वुजू करने का तरीका नहीं आता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। आजकल इल्म दीन से बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है। दुनिया का इल्म तो आम हो चुका, लेकिन दीन का इल्म सीखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, हमें टाइम भी नहीं मिलता। शायद कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे हैं कि जिनको वुजू करने का तरीका भी सही नहीं आता। जब वुजू भी नहीं आता तो नमाज कैसे सही तरीके। जी ये सच है, लाखों मुसलमान ऐसे होंगे जिनको वुजू करने का तरीका नहीं आता, वुजू के फराइज का इल्म भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ वुजू जल्दी जल्दी भी करने की, जो वुजू करते हैं वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मस्जिद में आने की भी फुर्सत नहीं मिलती, अगर मस्जिद में आने का इरादा बन भी किया है तो बस जल्दी जल्दी में वुजू किया, किसी की कोहनियाँ खुश्क रह गई, किसी की एड़ियाँ खुश्क रह गई, किसी ने मुंह पर जोर से छींटे मारे तो भागता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा और ठोड़ी के नीचे कुछ हिस्सा सूखा रह गया। जल्दी जल्दी आधा अधूरा वुजू किया और नमाज की तरफ चल पड़े। याद रखिएगा, वुजू नमाज की कुंजी है, जब वुजू ही ठीक नहीं है तो नमाज कैसे ठीक होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक नकल करते हैं कि बेवुजू की नमाज कबूल नहीं होती। यार जब वुजू ही सही तरीके से नहीं किए तो वुजू ना हुआ, जब वुजू भी ना हुआ तो फिर नमाज कैसे होगी। अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हदीस की तशरीह में आप फरमाते हैं कि नमाज का कबूल से मुराद यह है कि नमाज का जायज़ होना, यानी जिसका वुजू दुरुस्त ना हो उसकी नमाज सिरे से होती नहीं है, जिसका वुजू ना हो। बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि जानबूझकर बेवुजू नमाज पढ़ना भी कुफ्र है। याद रखिएगा, अपना वुजू दुरुस्त करने और वुजू के फ़ज़ाइल मालूम करने के लिए दोस्तों इल्म दीन के करीब आएँ, इल्म दीन सीखें, उलमाए अहले सुन्नत के करीब जाएं।
وضو کا طریقہ سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، نماز میں سستی نہ کریں، نماز پڑھیں۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی، اس سے تجہیز اور تکفین کے بعد جب دفن کر لیا، دفن کرنے کے بعد واپس گھر لوٹے، جب گھر واپس پہنچے تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی تھی۔ پھر واپس لوٹے اپنے دوست کو ساتھ لے کر، قبرستان ہے، قبر کھولی، جب قبر کھودی تو تھیلی مل گئی، لیکن اس نے جناب علی دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو ساتھ والے دوست سے کہا کہ دور ہو جاؤ۔ جب وہ دور ہوا تو پھر قریب، مزید قریب ہوا کہ اپنی بہن کا حال تو دیکھوں۔ ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں ایک دل دہلا دینے والا منظر اس نے دیکھا ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت ہی قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا روتا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ ماں بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ ماں جی میں نے اپنی بہن کی قبر کے اندر ایسے ایسے حالات دیکھے کہ جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو اس کی ماں بولی بیٹا افسوس کہ تیری بہن نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتی تھی، نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تیسرا کام اس میں یہ تھا کہ بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی کبھی کبھار، اور چوتھا کام اس میں یہ تھا کہ پڑوسیوں کے دروازے پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ اس کی قبر کے اندر ایک جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکے اور رہتی دنیا تک اس کی قبر کو جناب علی ایک عبرت کا نشان بنایا۔ دوست ذرا سوچئے گا کہ ہم کتنی نمازیں ہیں جو قضا کرتے ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو ہم نہیں پڑھتے، کتنی نمازیں ہیں جو جناب علی ہم سست ہو کر پڑھتے ہیں یا دور دور رہ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک کفن چور آیا اور اس نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا۔ کفن چور نے کہنے لگا کہ ایک موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی نا، تو ایک کالا مردہ زبان لیے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی اور فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ فرشتوں نے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے مجھے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت پلانا، مت پلانا اس بے نمازی کو پانی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون تھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ افسوس میں نے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، تھا میں بھی مسلمان، میں نے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، اور میری طرح بہت سارے گناہگار ایسے ہیں کہ جو عذابوں میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ گناہگار ایسے ہیں جو اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ دوستو اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، اپنے وضو کی فکر کیجئے، دین ایمان کی فکر کیجئے۔ بے شک بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پسلیاں اس کی ایک دوسری کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور بے نمازی، نماز نہ پڑھنے والا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اس کی قبر پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب سختی سے کر لیا جاتا ہے۔
دوست ہماری کتنے نمازیں ہیں جو قضا ہوتی ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کتنی جناب علی رب اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے۔ دوست عذاب قبر کے یہ چند اسباب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مشہور مفسر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نماز نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نماز نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، نماز کو شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، سستی بے پرواہی سے نماز پڑھنا، یہ سب نماز سے بھولنے کی صورتیں ہیں اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، نمازوں کا وقت گزار کر نماز پڑھنے سے اور اللہ رب العزت کے نام کی جھوٹی قسم کھانے سے یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے دوستو۔ اور اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اس شخص سے جب فرمائے گا کہ جا جہنم میں، صرف ان وجوہات کی بنا پہ سوچئے گا ہم کتنی نمازیں ہیں جو نہیں پڑھتے، ہم دن کے وقت دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنا کپڑا بیچنے کی خاطر کتنی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، اپنا موبائل بیچنے کی خاطر کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے وقت کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ہم۔ ذرا سوچئے گا دوست، ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وقت میں نماز پڑھنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے، اور جس نے نماز چھوڑی فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ دوستو نماز کی بڑی برکتیں ہیں، ایک عام فرض ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوست اگر زندگی میں اگر کوئی نماز قضا کی ہے تو اس سے توبہ کر کے آئندہ وقت پر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کر، کوشش کر دین سیکھنے کی، کوشش کرو دین سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔